کیا ام کلثوم علیہ السلام ان کا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں نکاح ہوا، شادی ہوئی تھی؟ اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس واقعے میں کس حد تک صحیح بات ہے، حق کتنا ہے، جھوٹ کتنا ہے، باطل کتنا ہے، آیا یہ بات ثابت ہے یا نہیں ہے، عقلاً نقلاً اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مجھے ہرگز اس بات سے انکار نہیں ہے، اور نہ کسی کو انکار ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی فضیلت ثابت ہو جائے، لیکن فضیلت وہ معیار ہے کہ جو درست روایات سے ثابت ہو، جو قرآن مجید سے ثابت ہو۔ محض ہم اپنے جذبات سے اگر کسی کے لیے فضیلت بنا لیں اور ہم یہ کہیں کہ نہیں اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ اختلافی مسئلہ ہو، تو ایسے میں پھر شدت اور عناد کو چھوڑ دینا چاہیے اور حق بات کی طرف آنا چاہیے۔ مولانا محمد عبدالشکور فاروقی لکھنوی دیوبندی عالم ہے، کسی شیعہ کا میں حوالہ آپ کے سامنے نہیں دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ تو شیعہ کی باتیں ہیں۔ تو امام علی نے کہا اگر آپ نے راضی کر لی، وہ بچی ہیں لیکن آپ نے اگر اسے راضی کر لیا تو پھر بات ہے۔ تو چنانچہ حضرت علی نے انہیں حضرت عمر کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ یہ چادر لے جاؤ اور انہیں دے آؤ، چادر دے دینا۔ چنانچہ ام کلثوم نے حضرت عمر کو کہا کہ میں یہ چادر آپ کے لیے لائی ہوں۔ خلیفہ نے کہا مجھے یہ چادر پسند ہے، اللہ تجھ سے راضی ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایسے الفاظ ہیں ام کلثوم کے بارے میں ان کو یعنی زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ خود اس واقعے کو پڑھ لیجئے گا، مثلا جب حضرت عمر کی وفات ہو گئی تو پھر امام علی علیہ السلام وہ ام کلثوم کے پاس آئے۔ اس سے پہلے امام حسن حسین نے علیہ السلام انہوں نے ام کلثوم سے کہا تھا اپنی بہن سے کہ آپ اے ہماری بہن، تو خاندان نبوت میں اس ماں کی بیٹی ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت کا لقب دیا تھا۔ بخدا اگر ابا جان کا بس چلا تو وہ تجھے کسی بوسیدہ رسی پر کسی کے ساتھ بیاہ دیں گے، کسی بوڑھے کے ساتھ کر دیں گے، لیکن اگر تیری خواہش ہو کہ تجھے کافی مال ملے تو ایسا ضرور ہوگا۔ پیسوں کے بارے میں، مال کے بارے میں بتایا۔ ابھی یہ بھائی وہیں بیٹھے تھے کہ حضرت علی ایک عصا کے سہارے وہاں آ گئے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا کہ اے فاطمہ کے بیٹو، میں تمہاری قدر و منزلت سے پوری طرح واقف ہوں، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں سے محبت فرماتے تھے اس لیے میں بھی تمہیں اپنی باقی اولاد سے بہتر جانتا ہوں۔ صاحبزادوں نے سن کر کہا کہ آپ نے درست فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے صاحبزادی کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے میری بیٹی، اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاتھ میں دیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تو یہ اختیار میرے سپرد کر دے۔ انہوں نے کہا بجان، میرا جی بھی انہی چیزوں کو پسند کرتا ہے جنہیں اور خواتین پسند کرتی ہیں، اور میں بھی مال و دنیا سے وہ اشیاء حاصل کرنا چاہتی ہوں جو دوسری عورتیں حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ اختیار میرے ہاتھ میں ہی رہے۔ حضرت علی نے فرمایا بیٹی، یہ تیری اپنی رائے نہیں بلکہ یہ ان دو اشخاص کی رائے ہے، اگر تو میری بات نہیں مانے گی تو میں ان دونوں سے کبھی نہیں بولوں گا۔ اور یہ کہہ کر اٹھ کر چل دیے۔ یہ ہے جناب ابن اسیر الجزری نے کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دیکھیں کتنی خطرناک باتیں ہیں، یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے وہ گھرانہ جو اہل البیت ہے، جن سے ہر طرح سے مال اور دنیا کی محبت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دور کر دیا، ان کا تزکیہ اور طہارت کی ہے بنص قرآن۔ ان کے بارے میں یہ چیزیں منسوب کی گئی ہیں کہ یہ مال کو چاہنے والے ہیں، یہ دنیا کو طلب کرنے والے ہیں۔ یہ کس طرح کی باتیں، یہ کس طرح کی روایتیں ہیں، اور یہ اہل سنت کی کتاب سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ بات امام حسن و حسین بیان کریں، اور پھر آگے امام علی فرمائیں کہ نہیں، یہ باتیں تمہیں حسن و حسین نے بتائی ہیں اور میں ان سے کبھی بھی نہیں بولوں گا، میں ان سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا۔ تو یہ واقعہ ہے۔ اب واقعہ سنیے آگے، اس میں پھر میں تبصرہ کرتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ اسی طرح الاصابہ کے اندر ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ام کلثوم علیہ السلام کے حالات کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی کی طرف ان کی بیٹی ام کلثوم کے لیے پیغام بھیجا۔ انہوں نے ان کی کم عمری کا ذکر کیا، وہی واقعہ ہے، حضرت علی نے کہا کہ بچی ہیں۔ ان سے کہا گیا انہوں نے آپ کو لوٹا دیا ہے، دوبارہ ان کی طرف جاؤ۔ انکار کر دیا، انہوں نے دوبارہ بھیجا۔ ان سے حضرت علی نے فرمایا میں اسے آپ کے پاس بھیجتا ہوں، اگر وہ راضی ہو گئی تو آپ کی بیوی ہے، اگر وہ راضی ہو گئی تو آپ کی بیوی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ حضرت علی نے کہا نہیں، وہ تو آپ کے شوہر ہیں۔ بھائی حضرت علی نے کہا تھا کہ اگر وہ راضی ہو گئی تو میں شادی کراؤں گا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ام کلثوم تو راضی نہیں ہوئی، آ کے انہوں نے برائی کی ہے۔ تو اس میں یہ کہاں ہے کہ وہ راضی ہوئی ہیں؟ یہ واقعہ بہت
بہت مجمل اور اس کے اندر بہت جھول ہے، بہت جھول ہے اس کے اندر، اور توہین بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اجنبیہ کی، جو کہ غلام اور باندی بھی نہیں ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ غلام اور باندی کا آپ سطر دیکھ سکتے ہیں، لیکن الیاذ باللہ ایک سید زادی بنت رسول بنت زہرا علیہ السلام، قرشیہ ہاشمیہ، جو اس وقت کی افضل خاتون ہے، ان کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر حضرت عمر کیا اس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ تو روایت بنانے والے نے حضرت عمر کی بھی توہین کی ہے اگر اس کو بیان کیا جائے، لیکن اس کو بیان نہیں کیا جاتا، آدھا سچ بیان کرتے ہیں، آدھی بات بیان کرتے ہیں، پوری بات کو آپ کے سامنے نقل نہیں کرتے۔ اس لیے تحقیق کریں، ہوش سے کام لیں کہ اس میں حضرت عمر کی بھی توہین ہے اور اہل البیت علیہ السلام کی بھی توہین ہے۔ جس نے بھی یہ واقعہ گھڑا ہے اس نے ان دونوں ذوات قدسیہ کی توہین کی ہے، اہل البیت کی بھی اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم کی بھی۔ ام کلثوم کی یہ نکاح کا واقعہ، یہ کس طرح کہانی گڑھی گئی ہے اور کہانی گڑھنے والا کون ہے اس کا میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، آگے جا کر انہوں نے، اچھا ایک یہ بات انہوں نے بھی لکھی ہے کہ جب حضرت عمر کی وفات ہو گئی تو ان کے پاس، یعنی ام کلثوم کے پاس، ان کے بھائی حسن و حسین آئے اور ان سے کہا، یعنی وہی بات کہی کہ جو ابن الاسیر نے لکھی تھی۔ اچھا، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کے اندر ابن عبد البر الادلسی نے لکھا ہے، ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب، ام کلثوم بنت علی، ولدت قبل وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے قبل پیدا ہوئی۔ ان کی والدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خطبها عمر بن الخطاب الى علی بن ابی طالب، حضرت عمر نے ان کا رشتہ امام علی کی جانب بھیجا۔ فقال له انها صغیرۃ، حضرت علی نے فرمایا کہ وہ بچی ہے۔ فقال له عمر زوجنیھا یا ابا الحسن، وہی واقعہ ہے جو میں آپ کو ذہبی کے سیر اعلام النبلاء سے بیان کر چکا ہوں۔ فقال له علی، امام علی نے ان سے کہا، انا ابعثها الیک فان رضیتها فقد زوجتکها، اگر وہ راضی ہو گئی میں آپ کے پاس بھیجوں گا، اگر وہ راضی ہو گئی تو میں پھر شادی کرا دوں گا۔ اچھا، یہ پورا واقعہ میں بیان کر چکا ہوں، آگے میں مختصر طور پہ بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ نے مجھے ایک بوڑھے شیخ کے پاس بھیجا۔ اسی طرح طبقات ابن سعد کے اندر جلد 8 کے اندر حصہ ہشتم میں ابن سعد نے لکھا ہے ام کلثوم، ان کے حالات زندگی کے اندر بیان کیا ہے، یہ سارا واقعہ انہوں نے نقل کیا، اور یہ بات لکھتے ہیں کہ جب امام علی نے یہ کہا تھا نا کہ یہ بچی ہے، تو حضرت عمر نے اس کے اوپر انکار کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، وہ بچی نہیں ہے بلکہ کوئی اور بات ہے۔ تو پھر حضرت علی نے ام کلثوم کو حکم دیا کہ نہا دھو کر بن سبر کر تیار ہو جاؤ اور یہ طے شدہ چادر امیر المومنین کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ میرے والد نے مجھے آپ کے پاس بھیجا اور آپ کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کو چادر پسند ہو تو لے لیجیے اور اگر ناپسند ہو تو واپس فرما دیجیے۔ ان تمام روایات کو سامنے رکھا جائے تو مجھے بتائیے، کیا کسی معاشرے کے اندر کوئی شخص اپنی بیٹی کو کسی کے پاس اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ جا کے دیکھ لے کہ یہ بچی ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو کسی معاشرے میں نہیں ہوتا۔ پھر عرب کے اندر، پھر اہل البیت کے اندر یہ کیا توہین ہے اہل البیت علیہ السلام کی، کس درجہ توہین کی گئی ہے اہل البیت کی، ان کی بیٹیوں کے اس طرح کے قصے بیان کیے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ اور ابن الجوزی نے تذکرۃ الخواص کے اندر ایک بات لکھی، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ابن الجوزی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے پنڈلی کھولنے کا واقعہ، کہتے ہیں کہ حضرت عمر سے یہ کس طرح گوارا ہو سکتا ہے؟ قلت وهذا قبیح واللہ لو كانت اما لما فعل بها هذا، کہ اگر کوئی لونڈی بھی ہوتی تو حضرت عمر اس کے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ یہ تو تم نے حضرت عمر کی توہین کر دی ہے بھائی، کہ حضرت عمر معاذ اللہ وہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو ابن الجوزی نے بھی اس کو رد کیا ہے کہ یہ واقعہ اس طرح نہیں بنتا ہے۔ تو یہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اہل البیت علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کے لیے، اور میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ بخاری کی روایت اہل سنت نے پیش کی ہے، اس کا جواب میں آپ کو دیتا چلوں کہ بخاری کی جو یہ روایت ہے 2881، اس کی سند میں ابن شہاب زہری ہے۔ ابن شہاب زہری وہ اہل البیت کے حوالے سے وہ غیر مقبول ہے۔ اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یزید کی فوج میں، پولیس میں یہ افسر تھا، اور اس کو اسماء الرجال کے علماء نے لکھا ہے، اور اسی طرح جتنی بھی روایات ہیں اہل البیت کے حوالے سے جو شہاب زہری بخاری میں روایت کرتا ہے وہ ناقابل قبول ہے، کیونکہ اس میں اہل البیت کی توہین کے حوالے سے ابن شہاب زہری کا رویہ ہے۔
ابن شہاب زہری کے آگے پوری زندگی وہ عبد الملک بن مروان کے ساتھ گزری، یزید کے ساتھ گزری، اور جو اموی حکمران ہیں ان کی پولیس کا آدمی تھا، ان کا خاص آدمی ہے. تو کس طرح یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ شہاب زہری وہ اہل البیت کے فضائل میں گفتگو کرے گا؟ تو لہٰذا یہ بخاری کی روایت کا میں نے آپ کو جواب دے دیا. اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس واقعے کی تمام تفصیلات کو اگر دیکھا جائے تو اس میں اہل البیت کی توہین ہے، صحابہ کی توہین ہے. یہ کسی طرح سے بھی یہ درست نہیں ہے. یہ شادی اور یہ نکاح ثابت نہیں ہے، یہ شادی اور یہ نکاح ثابت نہیں ہے. اور سب سے بڑی علت جو میں نے آپ کو بیان کی وہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابوبکر و عمر کے لیے رضی اللہ عنہما کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے نکاح کو منع کر دیا اور یہ فرمایا کہ یہ چھوٹی ہیں، اسی طرح امام علی علیہ السلام نے جب منع کر دیا تو کوئی نکاح نہیں ہے. کسی طرح سے بھی یہ روایت ثابت نہیں ہے. لیکن اس کو بعد میں اموی لوگوں نے اور ان لوگوں نے جو اہل البیت کی توہین کرتے ہیں سارے قصے کہانیاں گڑھے ہیں، سارے قصے کہانیاں علیہ باللہ. اس طرح کی توہین آمیز قصے اور کہانیاں اہل البیت کے بارے میں یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے ساتھ شادی ہوئی علیہ